بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کو اللہ کے نام سے پڑھنا شروع کرتے ہیں جو رحمان اور رحیم ہے۔ کلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں گے۔ میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ متعلمات میں سے کسی ایک متعلمہ کو مائک دیجیے۔ G63157. جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ: وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی دراں حالانکہ وہ اس کی ویسی ہی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس کا انکار کرے بس وہی ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 122۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ حدیث مبارک پیش کرنے کے لیے شاملات میں سے ایک شاملہ کو مائک دیجیے۔ G63287. السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے عاشقوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ صحیح مسلم۔ جزاکم اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ ارشاد مبارک حضرت مسلح معود رضی اللہ عنہ پیش کرنے کے لیے میں بہنوں میں سے کسی ایک بہن کو مائک دینے کی گزارش کروں گی۔ G63120. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بے شک تم دنیا کے کام کرو، لیکن تمہارا یہ کام بھی ہے کہ قرآن شریف کے سیکھنے کی کوشش کرو۔ قرآن شریف میں وہ حکمت اور وہ معرفت ہے کہ اگر انسان اس پر غور کرے تو حیران ہو جائے۔ میں تو قرآن شریف کی ایک ایک زیر اور زبر پر حیران ہو جاتا ہوں۔ قرآن شریف میں بظاہر ایک لفظ ہوتا ہے لیکن بڑے بڑے مضامین ادا کرتا ہے۔ قرآن شریف کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ انسان اس کی طرف سے منہ موڑ لے اور توجہ نہ کرے۔ خصوصاً ہماری جماعت کا فرض ہے کہ قرآن شریف کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کے سیکھنے کے بہت سے طریق ہیں۔ ہماری جماعت پر خدا تعالیٰ کے بڑے فضل ہیں کہ سینکڑوں آدمی ایسے ہیں جو قرآن شریف کے معنی جانتے ہیں اور دوسروں کو پڑھا سکتے ہیں۔ بس وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک قرآن شریف نہیں پڑھا اور اگر پڑھا ہے تو بامعنی نہیں پڑھا، وہ ہوشیار ہو جائیں اور پڑھنے کی فکر میں لگ جائیں۔ انوار العلوم جلد 3 صفحہ 133۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ لفظی ترجمہ اور تفسیر مفہوم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آج کا ہمارا سبق لفظی ترجمہ ہے التعوذ کے بارے میں. اس کے بارے میں ہم مزید جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. التعوذ کیا ہے؟ التعوذ جس کو ہم آسان زبان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ دھتکارے ہوئے شیطان سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمیں آداب سکھائے ہیں. کچھ آداب ہیں جن میں تعوذ پڑھنے کا حکم جو ہے ہمیں سورہ النحل کی آیت 99 میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ترجمہ: اے مخاطب، جب تو قرآن پڑھنے لگے تو دھتکارے ہوئے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کر. تو ایک چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، جو عام طور پہ ہم تلاوت قرآن کریم سے پہلے پڑھتے ہیں، وہ اس طرح قرآن کریم میں نہیں آیا ہے. آیت 99 سورہ النحل میں جو ہے اس میں یہ اعوذ کا لفظ نہیں آیا. یہ اعوذ کا لفظ جو ہے یہ شامل کیا گیا ہے، اور یہ جو آیت ہے سورہ النحل کی آیت 99 جو مکمل فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا آدھا حصہ ہمیں التعوذ کے طور پر پڑھنے سکھایا. یعنی اس میں اعوذ کا لفظ شامل ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو التعوذ کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ادب ہے، اخلاق ہے، یا ایک ادب ہے اور یہ ایک حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا سورہ النحل کی آیت 99 میں، کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے ان آیات کی تلاوت کرو، جس کا ترجمہ ہے کہ جب تو قرآن پڑھنے لگے تو دھتکارے ہوئے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کر. اس کے علاوہ ہم نے جو ایک اور جو معروف جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اور ایک اور بھی تعوذ ہے جو اکثر بزرگان دین کو پڑھتے ہوئے ہم نے سنا ہے، جس میں السمیع اور العلیم کے الفاظ شامل کیے گئے ہیں. تو وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. دو الفاظ اس کا اضافہ ہے جو عام تعوذ معروف تعوذ ہے اس میں السمیع اور العلیم کا. السمیع اور علیم یہ دو صفات باری تعالیٰ ہیں. سمیع کا مطلب ہے بہت سننے والا، اور العلیم کا مطلب ہے بہت جاننے والا. اور اس کے مقابلے میں جو شیطان کی صفت ہے یہاں پہ بیان کی گئی ہے وہ الرجیم ہے، یعنی دھتکارا ہوا. دھتکارے ہوئے شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے سمیع اور صفت علیم، یہ دو صفتیں ہیں جس کو پکارا گیا ہے اس قسم کے اس دوسری طرح کے تعوذ میں. لیکن معروف وہی ہے جو کہ ہم روزانہ کی زندگی میں پڑھتے ہیں، جو کہ یہ والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دوسرا والا بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس میں کے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ بات ہم نے اور بھی یاد رکھنی ہے کہ اب تعوذ کا دوسرا نام جو ہے وہ استعاذہ ہے. اب یہ لفظ استعاذہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ لفظ فاستعذ باللہ جو قرآن کریم کی آیت سورہ النحل کی آیت 99 میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاستعذ باللہ، اس میں سے یہ ماخوذ ہے، اس میں سے ہم نے یہ لفظ نکالا ہے، اور اس کو ہم آسان زبان میں استعاذہ بھی کہہ لیتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے پناہ طلب کرنا. تو لیکن یہ یاد رکھیں کہ تعوذ کہیں یا استعاذہ، دونوں میں ہی یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا ہے. دونوں نام اس کے آپ دونوں ناموں سے اس کو پکار سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کے لفظی ترجمے کی طرف. تو لفظی ترجمہ تعوذ کا کچھ اس طرح ہوگا
کہ اگر ہم اعوذو لفظ کو جو ہم ایک لفظ کے طور پہ پڑھتے ہیں، اگر ہم اس کو اور کھول کے سمجھنے کی کوشش کریں تو الف کے اوپر جو فتحہ ہے، جو ہے، جو اعوذو اکٹھا پڑھا جاتا ہے، اگر اس کو ہم علیحدہ سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ لفظ جو ہے یہ میں ہے، اس کا ترجمہ اردو زبان میں میں بنتا ہے۔ اعوذو، اوذو پناہ مانگتی ہوں، سو اعوذو میں پناہ مانگتی ہوں۔ اس کے بعد ہے باللہ، سو باللہ کو اگر پھر ہم علیحدہ علیحدہ پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں تو بی کا مطلب ہے ساتھ، اور اللہ اللہ کے، سو اعوذ باللہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ من الشیطان الرجیم، من کا مطلب ہوتا ہے سے، الشیطان شیطان، یعنی میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں شیطان سے جس کی صفت کیا ہے، الرجیم وہ دھتکارا ہوا ہے۔ سو یہ اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہے، اس کو مزید کھول کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس بات کو ایک ہم نے یاد رکھنا ہے کہ قرآن کریم میں جیسے دوسری زبانوں میں گرامر ہے، انگلش زبان میں بھی گرامر ہے اور اس میں ناؤن اور وربس ہوتے ہیں، اسی طرح عربی زبان میں بھی کی گرامر میں بھی یہ ہوتا ہے۔ مختصر آپ کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اس میں بھی اسم، فعل اور حرف ہوتا ہے عربی زبان میں بھی، اور ان چاہے وہ لفظ اسم ہو یا فعل ہو یا وہ حرف ہو، اس کے بنانے میں یا اس کے بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہیں وہ کچھ بنیادی حروف ہوتے ہیں جن کو ہم عربی زبان میں روٹ لیٹرز کہتے ہیں۔ سو جو لفظ اعوذ ہے اس کے 3 روٹ لیٹرز جن سے یہ بنا ہے، جن کا یہ مرکب ہے، وہ عین، واو اور ذال ہے۔ عین، واو اور ذال سے یہ لفظ اعوذ بنا ہے اور اس سے مزید حروف بنائے جا سکتے ہیں۔ ہم ابھی اس میں نہیں جائیں گے، اس باریکی میں نہیں جائیں گے، بس اتنا یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ اس کے 3 مرکزی حروف جو ہیں وہ عین، واو اور ذال ہیں، اور یہ لفظ اعوذ جو نکلا ہے یہ لفظ معاذہ سے نکلا ہے، اور معاذہ کا کیا مطلب ہے؟ پناہ میں آنا، کسی کی مدد طلب کرنا، خطرے کے وقت کسی کو مدد کے لیے پکارنا۔ اس کے بعد ہم آگے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لفظ باللہ، باللہ جیسے ہم نے کہا کہ اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو اب یہ یاد رکھیں کہ یہاں جو با ہے یہ کسرے کے ساتھ، یہ اس کو ہم اردو زبان میں صلہ بھی کہتے ہیں جو کہ انگریزی زبان میں پریپوزیشن کہلاتا ہے۔ سو یہ جو پریپوزیشن یوز ہوتی ہے یہ اس وقت یوز ہوتی ہے جب آپ کسی کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، کسی سے مدد مانگتے ہیں، کسی کا ساتھ چاہتے ہیں۔ تو یہاں ہم ساتھ چاہتے ہیں، اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، کس کی مدد کے ساتھ، کس کا ساتھ چاہتی ہوں کہ وہ مجھے اپنی پناہ میں لے آئے؟ باللہ اللہ کی، اور اللہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو آپ یاد رکھیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو باللہ یعنی اگر کسی کی پناہ طلب کی جائے، یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جس کی پناہ طلب کی جائے گی اس کے سے پہلے جو صلہ آئے گا وہ با کا صلہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ جس کی مدد ہم نے طلب کرنی ہے اس سے جو پہلے صلہ یا پریپوزیشن آتی ہے وہ با کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ پناہ طلب کرنے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، ساتھ چاہنے کے مفہوم میں۔ سو باللہ یعنی ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ من الشیطان، اب یہ کیا ہے؟ من الشیطان، من جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کا مطلب ہے سے، تو من الشیطان یعنی پناہ ہم نے کس سے مانگنی ہے؟ شیطان سے۔ تو جس سے پناہ طلب کی جائے، جس سے آپ کو خطرہ ہو، جس سے آپ کو یہ محسوس ہو کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، وہاں جو پریپوزیشن یا صلہ یوز کریں گے وہ من ہے۔ یہاں ہمیں شیطان سے، ایک مومن کو شیطان سے خطرہ ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچائے گا، بہکائے گا، تو ہم اس کی جگہ اس کا جو صلہ اس سے پہلے یوز کریں گے وہ من ہوگا، من الشیطان۔ سو جس کی پناہ طلب کی جائے گی وہ من ہوگا، یعنی من الشیطان کی، یعنی شیطان سے ہم نے پناہ طلب، شیطان سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، اس کے شیطان کی شیطانیت سے ہم خدا تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔
اس کے بعد ہم اس کی آپ کو مثال جو ہے ہم وہ آپ کو یہ ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. تو سورہ مریم کی آیت نمبر 19 ہے. فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام نے جب ان کے اوپر فرشتہ نازل ہوتا ہے بشارت لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی، تو اللہ تعالیٰ جو فرشتے کا نزول ہے وہ ایک بشر کی انسان کی صورت میں ہوتا ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام ایک جوان مرد کو اپنے کمرے میں یا اپنی تنہائی کے اوقات میں دیکھ کے گھبرا جاتی ہیں اور فرماتی ہیں، بے ساختہ ان کے منہ سے نکلتا ہے انی اعوذ بالرحمانی، میں پناہ میں آتی ہوں کس کی؟ رحمان خدا کی. من کا یعنی یہاں دیکھیں من کس سے پناہ میں آ رہی ہیں؟ اس فرشتے سے جو کہ بشر کی انسان کی صورت میں آیا تھا. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جس سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے میں نے. اس کے علاوہ سورہ الناس، سورہ الفلق سے بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ سمجھنے یہ دیکھیں اس مثال کی طرف کہ سورہ الناس میں ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس، یعنی ہم پناہ مانگتے ہیں انسانوں کے رب سے، الناس کے رب سے. کس سے؟ کس چیز کی پناہ میں آتے ہیں؟ من شر الوسواس، یعنی ان لوگوں سے جو کہ وسوسے ڈالتے ہیں، ان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم انسانوں کے رب کی پناہ میں آتے ہیں. دوسری مثال دیکھیں قل اعوذ برب الفلق، یعنی ہم پناہ میں آتے ہیں رب الفلق کی. کس سے؟ ان لوگوں سے من شر حاسد اذا حسد، جو حسد کرتے ہیں اور اس حسد سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد ہم جاتے ہیں لفظ شیطان کی طرف. اور الشیطان کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اعوذ کے 3 مرکزی حروف ہیں، عین، واو اور زال. اسی طرح لفظ الشیطان کے 3 مرکزی حروف ہیں، شین، تو اور نون، جس کو اگر ہم ملا کے پڑھیں تو شتن ہوتا ہے، جس کا جو مفہوم اس میں چھپا ہوا ہے وہ مفہوم ہے مخالفت کرنا. تو شیطان کو شیطان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جن 3 حروف سے یہ بنا ہے وہ شین، تو اور نون، شتن، اس کی اندر جو مفہوم چھپا ہوا ہے وہ مفہوم ہے مخالفت کرنے کا، اس لیے اس کو شیطان کہا گیا ہے. تو الرجیم جو ہے، الرجیم لفظ جو ہے اس میں 3 مرکزی حروف کون سے ہیں؟ را، جیم اور میم. ان کو جب ہم اکٹھا کر کے پڑھیں گے تو رجمن لفظ بنے گا. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر کیا، اس لفظ رجمن کے اندر جو مفہوم چھپا ہوا ہے وہ ہے سنسار کرنا، پتھر مارنا. شیطان کی خاصیت، خصوصیت یا صفت جو ہے وہ الرجیم ہے، یعنی اس کو دور کیا جاتا ہے پتھر مار کر، سنسار کر کے، دھتکارتے ہیں اس کو. تو شیطان کو رجیم کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس نے نافرمانی کی اور اپنے مقام سے گر گیا. شیطان کے مفہوم میں ایسے شخص کی طرف اشارہ ہے جس کو پتھر مار مار کر دور کیا جائے، دھتکارا جائے. تو آج کا یہ سبق ہم یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال رجیم کی آپ کو دے کے یہاں پہ لیسن ختم کرتی ہوں. تو یہ مثال ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ ہجر کی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کو جب سجدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حکم دیتا ہے، تو شیطان نے جواب دیا کہ میں ایسا نہیں کہ میں ایک ایسے بشر کے لیے سجدہ کروں جسے تو نے گلے سڑے کیچڑ سے بنی ہوئی خشک کھنکتی ہوئی ٹھیکریوں سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قال فخرجوا منہا فانک رجیم، یعنی تو اس مقام سے نکل جا، یقیناً تو دھتکارا ہوا ہے. یعنی نافرمانی جس نے کی، جب شیطان نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا کہ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو نکل جا یہاں سے، تو دھتکارا ہوا ہے. تو امید ہے کہ ایک یہ مختصر سی جو تفسیری رنگ میں اس کا لفظی ترجمہ تھا آپ کچھ سمجھ سکے ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مزید کھولیں گے اس کے تعوض کے لیکچر کے ساتھ. تو اب اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، قواعد التجوید، قواعد کی بنیاد اور وضاحت. ہم اپنی پچھلی کلاس میں حروف تہجی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، جس میں حروف کی پہچان، حروف کی اقسام، حروف کی اشکال بتائی گئی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ حروف کی صفات، مشروط حروف اور الف اور حمزہ کی یکساں آواز کے بارے میں بیان کیا گیا تھا. اب ہم اپنا اگلا
असूल पढ़ते हैं जो है मखारिजुल हरूफ। तिलावत करते वक्त हर हर्फ को इसके मखरज से सही तरीक और सिफात के साथ अदा करना चाहिए। मखारिज, मखारिज का मतलब होता है जिस मकाम से हरूफ की अदायगी की जाती है उसे मखारिज कहा जाता है। हरूफ की अदायगी के मकाम, अमूमी तौर पर हरूफ की अदायगी के 4 मकाम हैं या मखारिज हैं: होंठ, जबान, हलक और नाक। होंठों से 4 हरूफ अदा किए जाते हैं और जबान से 18, हलक से 6 हरूफ अदा किए जाते हैं और इन 6 हरूफ को हरूफ हल्की भी कहा जाता है। मुख्तलिफ उसूलों के तहत नाक से भी कुछ हरूफों की अदायगी की जाती है और गुन्ना की आवाज के साथ ये अदायगी होती है। मखारिज की हरूफ के मखारिज जो अदायगी है उसमें इस बात का भी खास ख्याल रखना जरूरी है कि जो हरूफ मुखफ़्फ़म होंगे, जो कि 7 हरूफ है मुखफ़्फ़म, उनकी अदायगी तफ़ख़ीम ही रहेगी और जो हरूफ मुरक्कब होंगे उनकी अदायगी तरकीक ही होगी। इसको अदा करने का आसान सा तरीका ये है कि होंठों को अगर गोल रख के अदा किए जाएं तो ये 7 हरूफ जो हैं ये मोटे या भारी अदा किए जा सकते हैं। इसी तरह अगर मुरक्कब हरूफ जिनकी अदायगी तरकीक होती है, होंठों को फैलाते हुए या सीधा रखते हुए अगर अदा किए जाएं तो इनकी अदायगी आसानी से हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं मखारिज की निशानदही का तरीक, कि मखारिज जिनकी अदायगी करनी है उनकी निशानदही कैसे की जाए, उनकी पहचान कैसे की जाए कि वो कहाँ से और कैसे अदा होंगे। तो इसके मुख्तलिफ तरीक हैं। आपके सामने मैं यहाँ 2 कुलिये रखती हूँ। मिसाल के तौर पर अगर बा की अदायगी करनी है और उसका मखरज मालूम करना है तो उसके लिए बा के ऊपर तशदीद और फतह लगा दें और उससे पहले अलिफ के ऊपर अगर फतह हो। अब इस हर्फ को अगर हम पढ़ेंगे तो जहां पर आके जिस जगह जिस मकाम पर आके आवाज ठहरेगी यही बा का मखरज होगा। जैसे अब बा, तो जहां पर होंठ मिले हैं, जहां पर होंठ आके आवाज होंठों पे ठहरी है, यही बा का मखरज है। दूसरा तरीक ये है कि बा के ऊपर या जिस हर्फ का मखरज मालूम करना है उसके ऊपर फतह रख के और हा के ऊपर सुकून की अलामत लगाकर अब इसको हम अगर पढ़ें बा, तो होंठ जिस जगह पर आके मिले हैं, आवाज जिस जगह पे आके रुकी है, यही इस हर्फ का मखरज है। बाकी हरूफ को भी इसी तरह से इनकी निशानदही की जा सकती है। अब हमने चेहरे की अनाटमी के लिहाज से हरूफ को तरतीब दिया है ताकि याद रखने में आसानी रहे और उनकी नंबरिंग भी कर दी है। पहला जो ग्रुप है वो है 4 हरूफ पर मुश्तमिल है, जो 4 हरूफ होंठों से अदा किए जाते हैं। तो हम इस तरफ आते हैं। मखारिजुल हरूफ की पहचान का जो खाका है, इससे अगर हम कोशिश करें तो बहुत आसानी से इनको याद रखा जा सकता है। पहले ग्रुप की तरफ आते हैं। पहले ग्रुप में जो हरूफ है 4 हरूफ है, वाओ, मीम, बा, फा। तो वाओ की जो अदायगी है उसकी अदायगी के लिए होंठों को आपस में मिलाते नहीं है या होंठ आपस में जुड़ते नहीं है, बल्कि होंठ एक गुलाई की शक्ल में होते हैं और इससे वाओ की अदायगी होती है वाओ वाओ। जैसे इंग्लिश में वाओ कहते हैं, WOW, सेम वही है। इसी तरह अगर मीम की अदायगी है जो का मखरज मालूम करना है तो इसी तरह बा की जगह अगर हम यहाँ पर मीम रखते हैं और इसको पढ़ें अम्मा, तो ये मीम का मखरज है और मीम का मखरज हमें होंठों के साथ ही मालूम होगा कि होंठों को जब आपस में मिलते हैं तो मीम का यहाँ पर मखरज है और मीम की अदायगी होंठों के को आपस में मिलाने से की जाती है। इसी तरह बा का हमें पता चल चुका है। फा की अदायगी के लिए ऊपर के जो दांत हैं उनकी जो किनारा है वो निचले जो होंठ है उसके साथ जब लगता है तो फा की अदायगी होती है। अब हम दूसरे ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। ज़ा, सीन, सौद। ज़ा, सीन और सौद की अदायगी के लिए जुबान की नोक को निचले दांतों के सा के किनारे के साथ लगाते हैं और दांतों को करीब करीन करते हैं, तो इन 3 हरूफ की अदायगी होती है। ज़ा हरूफ तरकीक है इसलिए इसकी आवाज जो है वो बारीक ही निकलेगी। सीन की अदायगी के लिए जब दांतों को करीब तरीन करेंगे तो सीटी की एक आवाज आएगी और सीन की अदायगी में ये सीटी की आवाज ही सीन की अदायगी की पहचान होती है। सौद हरूफ मुखफ़्फ़म है और इसकी अदायगी जो है वो तफ़ख़ीम की जाएगी और इसकी तफ़ख़ीम अदायगी के लिए जुबान की नोक को दांत के साथ जोड़ने के बाद जो जबान का बलाई हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठाने से सौद की अदायगी होती है
کیونکہ یہ حروف مخفم ہے، اس لیے اس کی ادائیگی موٹی کرنے کے لیے ہونٹوں کو بھی گول رکھیں گے اور زبان کو دانت کی جڑ کے ساتھ لگانے کے بعد زبان کا بلائی حصہ اوپر کرنے کے بعد ہونٹوں کو گول رکھتے ہوئے ہم صاد کی ادائیگی کریں گے، صاد۔ اب گروپ نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں، سا، زال، زو۔ زال حروف ترکیک ہے اور ترکیک اس کی ادائیگی ہوگی سا کی ادائیگی کرنے کے لیے، اور زال اور زو کی ادائیگی کرنے کے لیے زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگانے سے ان 3 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ سا کی ادائیگی کے لیے جب زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگتی ہے تو ہوا کا اخراج جو ہے باہر کی طرف ہوتا ہے، اور یہی اس حرف کی ادائیگی کی پہچان ہوتی ہے۔ زو جو ہے وہ حرف مخفم ہے اور اس کی ادائیگی جو ہے وہ تفخیم کی جاتی ہے۔ اس کے لیے جب زبان کو دانتوں کے ساتھ لگانے کے بعد زبان کا بلائی حصہ اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں اور ہونٹوں کو گول رکھتے ہیں تو زو کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اگلے گروپ کی طرف بڑھتے ہیں، تا، دال، تو۔ تا، دال اور تو، ان کی ادائیگی کے لیے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے مسوڑھوں کے پاس لگتی ہے، اور دال اور تا یہ حروف ترکیک ہیں اور ان کی ادائیگی باریک ہوتی ہے۔ تو کی ادائیگی کے لیے زبان کی نوک کو مسوڑھوں کے ساتھ لگانے کے بعد زبان کا بلائی حصہ اوپر کرنے کے بعد ہونٹوں کو گول رکھتے ہوئے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، تو۔ اسی طرح اگلے گروپ کی طرف بڑھتے ہیں، لام، نون، را۔ زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے پاس مسوڑھوں کے پاس تالو کی سمت پر اٹھانے سے ان تینوں حروف کی ترکیک ادائیگی ہوتی ہے۔ گروپ نمبر 6، جیم، شین، یا۔ جیم، شین اور یا کی ادائیگی کے لیے زبان کا درمیان والا حصہ تالو کی سمت کی طرف بڑھتا ہے اور ان حروف کی ادائیگی ترکیک ہوتی ہے، منہ کو پھیلاتے ہوئے ان کی ادائیگی کی جاتی ہے، جیم، شین، یا۔ لیکن دود کی ادائیگی کے لیے زبان کا کنارہ جو رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ زبان کا کنارہ ہے وہ اوپر کی داڑھ کے ساتھ لگانے سے یا اوپر کی داڑھ کے درمیان میں رکھنے سے دود کی ادائیگی ہوتی ہے، دود۔ آگے گروپ نمبر 7، کیف اور قوف۔ زبان کا پچھلا جو حصہ ہے اس کو اگر ہم پیچھے کی طرف پش کریں یا دباؤ ڈالیں حلق کی طرف تو ان دونوں حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، کیف اور قوف کی ادائیگی کے لیے ہونٹوں کو گول رکھتے ہوئے اور پیچھے جو جولا ہوتا ہے اس کی طرف زبان کو بڑھاتے ہوئے قوف کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اگلا ہمارا گروپ ہے حروف حلقی کا، یہ 6 حروف ہیں، انہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے، خا، غین، ح، عین، ہ، الف یا ا۔ خا اور غین کی ادائیگی کے لیے گلے کا سب سے اوپر والا جو حصہ ہے جو ابھی منہ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، تر حصہ، یہاں سے خا اور غین کی ادائیگی ہوتی ہے، اور حلق کے درمیان والا حصہ جو ہے اس سے عین اور ح کی ادائیگی ہوتی ہے، اور بالکل نچلا جو حصہ ہوتا ہے اس سے ہ اور الف یا حمزہ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اب ح اور عین کی ادائیگی کے لیے ہمارے پاس یہاں پر ووکل کارڈ ہے جہاں سے ہوا کا اخراج ہوتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو جب ح کی ادائیگی ہوتی ہے تو اگر ووکل کارڈ کھلی ہوئی قدرے کھلی ہوئی ہو اور ہوا کا اخراج ہو رہا ہو، ہوا اس میں سے گزر رہی ہو تو ح کی ادائیگی کے لیے آسانی فراہم ہوتی ہے، ح اور عین کی آسانی کے لیے۔ لیکن جب ہم نے ح اور ا کی آواز نکالنی ہے تو اس کے لیے اگر ووکل کارڈ کو قدرے بند رکھیں تو اس کی ادائیگی آسانی سے ممکن ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، متشابہ حروف۔ قرآن کریم کے تلفظ میں ہم آواز حروف کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان کی سہولت کے لیے درج ذیل 7 گروپس میں انہیں تقسیم کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مخارج بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کی آوازیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن پڑھتے وقت جب قرات کرتے ہیں تو پڑھتے وقت ان چیزوں میں فرق رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب اس کی طرف بڑھتے ہیں، جیسے الف، حمزہ اور عین کا فرق، ان کی آوازیں ملتی جلتی ہیں لیکن ان کے مخرج جو ہے وہ فرق ہیں اور ان میں فرق رکھنا ضروری ہے۔ جیسے کہ میں ابھی پہلے بتا چکی ہوں کہ عین کی ادائیگی کے لیے ووکل کارڈ کو اگر تھوڑا قدرے کھلا رکھیں اور ہوا کا خراج ہو تو عین کی ادائیگی جو ہے فلیکسیبل طریقے سے آرام سے ہو سکتی ہے، اور الف یا حمزہ کی ادائیگی کے لیے اگر ووکل کارڈ کو قدرے بند رکھیں تو ہوا کا اخراج ممکن نہیں ہوگا، تو اس کی ادائیگی آرام سے ہو سکتی ہے۔ اگلا تا اور تو۔ تا اور تو میں فرق رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تا
حرف ترکیق ہے، مرکک ہے اور ترکیق اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، اور زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگانے سے اور اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اور دونوں کے مخرج ایک ہی ہیں، تا اور تو دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن ادائیگی میں فرق ہے۔ تا کی ادائیگی جو ہے وہ ترکیق ہے، اور تو کی ادائیگی جو ہے وہ تفخیم ہے۔ تو زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ جب لگاتے ہیں تو تے، اور منہ کو پھیلاتے ہوئے، ہونٹوں کو پھیلاتے ہوئے ادا کرتے ہیں تے، اور توچ کی ادائیگی کے لیے زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کے ساتھ لگانے کے بعد، زبان کے بلائی حصے کو اونچا کرنے کے بعد ہونٹوں کو گول رکھ کے اگر ادا کیا جائے تو اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ س، سین، صاد، ان کی آوازیں بھی ملتی جلتی ہیں اور ان میں فرق رکھنا ضروری ہے۔ س کی ادائیگی کے لیے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے ساتھ جب لگاتے ہیں اور اس میں ہوا کا اخراج باہر کی طرف ہوتا ہے تو س کی ادائیگی ہوتی ہے، اور سین کی ادائیگی کے لیے نچلے والے دانتوں کے ساتھ زبان کو لگاتے ہیں اور دانتوں کو قریب ترین کرتے ہیں تو اس میں سے سیٹی کی آواز آتی ہے سین۔ صاد کی ادائیگی کے لیے زبان کی نوک کو نچلے والے دانتوں کے ساتھ لگانے کے بعد، زبان کے بلائی حصے کو اوپر کرنے کے بعد، ہونٹوں کو گول کرنے کے بعد صاد کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ہ اور ہا میں فرق۔ ہا کی ادائیگی جو ہے وہ ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ہوتی ہے، اور درمیان والے حصے سے ادا کرنے کے لیے ووکل کارڈ سے ہوا کا اخراج اگر رکھا جائے تو ہا کی ادائیگی ہوتی ہے، رگڑ والی ایک آواز ہوتی ہے، ہا گلے میں محسوس ہوتی ہے ہا، اور ہا کی ادائیگی کے لیے ووکل کارڈ سے جو ہوا کا اخراج ہے اس کو روکنے سے ہا، جو کہ سینے کے بالکل پاس حلق کے بالکل نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ دال، دود، ان دونوں حروف میں بھی فرق ہے، ان کے مخرج فرق ہیں۔ دال کے لیے جو یہ حرف مرکک ہے اور اس کی ادائیگی جو ہے ترکیق ہوتی ہے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگانے سے ہونٹوں کو سیدھا رکھ کے دال کی ادائیگی ہوتی ہے، اور دود کے لیے زبان کی نوک زبان کا جو کنارہ ہے اوپر والی داڑوں کے ساتھ چھونے سے یا داڑوں کے اندر کی طرف کرنے سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے دود۔ زال، زا، زو، زا کی ادائیگی کے لیے زبان کی نوک کو نچلے دانتوں کے ساتھ لگا کے، کیونکہ یہ حروف مرکک ہے اور اس کی ادائیگی ترکیق ہوتی ہے اس لیے ہونٹوں کو پھیلا کے ادا کیا جاتا ہے، اور زال کی ادائیگی جو ہے وہ اوپر والے دانتوں کے پاس زبان کی نوک کو رکھنے سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اور اس کی بھی ادائیگی ترکیق ہوتی ہے۔ زو کی ادائیگی کے لیے زبان کی نوک نچلے دانتوں کے قریب رکھنے سے اور زبان کے بلائی حصے کو اونچا کرنے سے اور ہونٹوں کو گول رکھنے سے زو کی ادائیگی ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قوف اور کیف۔ قوف جو ہے وہ حروف مخفم ہے اور اس کی تفخیم ادائیگی ہوتی ہے، اور زبان کا جو آخری حصہ ہے سو گلے کی طرف دباتے ہوئے یا پش کرتے ہوئے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، ہونٹوں کو گول رکھتے ہوئے قوف۔ اور کیف کی ادائیگی جو ہے یہ حروف مرکک ہے اور ترکیق ادائیگی ہوگی، اس لیے ہونٹوں کو سیدھا رکھتے ہوئے اور زبان کو پیچھے کی طرف کرتے ہوئے اس کی ادائیگی ہوتی ہے کیف۔ یہ جتنے بھی حروف ہیں یہ متشابہ حروف نہیں ہیں، ملتے جلتے حروف نہیں ہیں، یہ 7 جو گروپ ہے یہ ملتے جلتے حروف کا گروپ ہے۔ یہاں صرف بتاتے چلیں کہ آپ کو صرف دہرائی کرتے چلتے ہیں کہ واو، با، میم، فا کی جو ادائیگی وہ ہونٹوں سے ہوتی ہے، را، نون اور لام کی ادائیگی جو ہے وہ زبان کے جو نوک ہے وہ تالو کی طرف بلند کرنے سے ہوتی ہے، اسی طرح جیم، شین اور یا کی ادائیگی زبان کے درمیانی حصے کو تالو کی سمت بڑھانے سے ان حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، اور غنہ کی آواز کے ساتھ جن حروف کی ادائیگی ناک سے کی جاتی ہے وہ میم مشدد اور نون مشدد ہیں۔ اب ہم دہرائی بھی کرتے جاتے ہیں، ہم نکات بھی دہراتے جاتے ہیں۔ تلاوت کرتے وقت ہر حرف کو اس کے مخرج سے صحیح طریق اور صفات کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ 4 حروف ہونٹوں سے ادا کیے جاتے ہیں، 6 حروف حلق سے ادا کیے جاتے ہیں، کچھ اصولوں کے تحت بعض حروف کی ادائیگی ناک سے بھی کی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے تلفظ میں ہم آواز حروف کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ان کو سہولت کے لیے درج ذیل 7 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی الف، حمزہ اور عین کا فرق، تا، تو، س، سین، صاد کا فرق، ہ کا فرق، دال، دود کا فرق، زال، زا، زو، کیف اور قوف میں فرق۔ مخارج کی ادائیگی میں مخفم حروف اور مرکک حروف کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ لغت
متشابہ سے مراد ہوتے ہیں ایک جیسے اور ملتے جلتے. مخارج کا مطلب ہوتا ہے مقامات. الخشوم ناک کو کہتے ہیں، اشفتان ہونٹوں کو کہتے ہیں، الجوف منہ کو کہتے ہیں، اللسان زبان کو کہتے ہیں، الحلق خلق، اور صفات کا مطلب ہوتا ہے خوبیاں، حالت یا کیفیت. اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ کسی ایک بہن کو مائک دیجیے تاکہ میں صرف تھوڑی سی پریکٹس کروا لوں، اور اس کے بعد ہم بریک آؤٹ روم کی طرف بڑھیں گے اور سب بہنیں اپنی اپنی ٹیچرز کے ساتھ مل کر پریکٹس کریں گی. جی ایڈمن پلیز کسی ایک کو مائک دیجیے پلیز. G63102. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تابو سے تسمیہ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جزاکم اللہ. مجھے لگا جیسے آپ نے نورا کہا ہے، نیرا جیم. ٹھیک ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مخارج کی جو نشاندہی ہوتا ہے اس کا طریقہ بتا چکی ہوئی ہوں کہ اگر ہم جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس کے اوپر تشدید اور فتح لگا دیں تو اس کا اور اس لفظ کو پڑھیں تو اس حرف کا مخرج معلوم ہو جاتا ہے، جیسے اجا یا اطا جہ تو. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب میں آپ سے صرف ایک سوال ہی کروں گی کہ مجھے یہاں پر بتائیں کہ اگر ہم نے دود کا مخرج معلوم کرنا ہے تو اس کا کیا طریق ہے؟ جی السلام دعا علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی دعات کا مخرج وہ اس سے پہلے آپ نے جیسے بتایا کہ الف جو ہے اس کے اوپر اس کو جی ساکن جی کریں گے، لگائیں گے تو ہوں پھر اس کا مخرج معلوم ہو جائے گا. اور پھر جو ہے داد جو ہے وہ زبان کی جو پٹ ہے اس کو اوپر والے جو مولر ہیں جو داڑے ہیں اس کے ساتھ لگانے سے پھر دعات ادا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا اب آپ مجھے بتائیں گی تو اور تا میں کیا فرق ہے، دونوں کے مخرج اور دونوں کی ادائیگی میں کیا فرق ہے؟ جی تا جو ہے وہ مرکک ہے اور تو جو ہے وہ مفخم ہے حروف ہے. گڈ ان کا جو مخرج ہے وہ سیم ہے لیکن گڈ. ان کی جو ادائیگی میں فرق ہے وہ مفخم اور مرکک کا ہے. تا اور جی جزاکم اللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. جزاکم اللہ. جی ایڈمن پلیز بریک آؤٹ روم کی طرف بڑھتے ہیں. آپ سب کو اپنی اپنی اسکرین پر ایک میسج نظر آئے گا اور آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ لوگ بریک آؤٹ روم میں چلے جائیں گے. السلام علیکم. آپ سب کو مین روم میں خوش آمدید. کچھ اعلانات ہیں. G6 تلاوت مقابلہ، اس میں ہمیں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کہ جو بھی متعلمات اپنی ریکارڈنگز بھیجیں گی تلاوت کے لیے اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ان کی 90% اٹینڈنس ہو، بیسٹ تلفظ ہو. اور یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ ہمیں 25 نومبر سے لے کر 30 نومبر کے درمیان میں آپ لوگوں نے بھیجنی ہے، اور ہم کو جلد آپ کو بتا دیں گے کہ کس طرح سے آپ نے بھیجنی ہے. آپ لوگ اپنی تیاری رکھیں اور کلاس کے اندر اپنی حاضری کو باقاعدہ بنائیں، اور اس کے بعد پھر اس مقابلے میں جو اچھی جو تلاوت جن کی ہوگی ان میں سے 10 جو تلاوت کرنے والی ہیں ان کو سلیکٹ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیکچرز کا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ لیکچرز آپ لوگوں نے جو تیار کرنے ہیں وہ ہماری جماعت کی کتاب میں سے کتب میں سے ہوں، اور ان کا ریفرنس نمبر لازمی لکھنا ہے. اور یہ کمپلسری نہیں ہے، جو لوگ حصہ لینا چاہتے ہیں، جو اس مقابلے میں آنا چاہتے ہیں، تلاوت مقابلے میں بھی جو لوگ آنا چاہتے ہیں کمپلسری نہیں ہے، جو لوگ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے. اور آپ سب کا کلاس میں آنے کا بہت بہت شکریہ. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں. اگلی کلاس ہماری بروز جمعرات کو 21 ستمبر 2023 کو منعقد ہوگی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.